अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में दुमरुल भागते भागते एक बूढ़े ताजर के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, बराए मेहरबानी मुझे छुपा लें, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम इस टोकरे में छुप जाओ। दुमरुल फौरन उस टोकरे में घुस जाता है और वह बूढ़ा आदमी उस पर कपड़ा डाल देता है। थोड़ी देर बाद वसूलियत के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने किसी को भागते हुए देखा? बूढ़ा आदमी कहता है, वो उस तरफ गया है। यह सुनकर सिपाही उस तरफ भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद बूढ़ा आदमी दुमरुल से पूछता है, ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? दुमरुल कहता है, मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगा है बुजुर्ग। बूढ़ा आदमी कहता है, तो फिर इधर से निकल जाओ, मुझे इसमें शामिल मत करो। दुमरुल कहता है, वसूलियत ने आपके गवर्नर को कत्ल किया था, वो मेरा पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं ये राज जानता हूँ। आपको याद है हमने एक दफा आपकी मदद की थी। फिर बूढ़े आदमी को वो ख्याल आता है जब वसूलियत उसे मार रहा था और आचातुरियन और दुमरुल ने उसकी मदद की थी। फिर दुमरुल कहता है, हेलेना की जान खतरे में है, हमें उसको वसूलियत से बचाना होगा। बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है, मैं हेलेना की जान बचाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें अंधेरा होने तक यहीं इंतजार करना होगा। फिर बूढ़ा आदमी उसके ऊपर कपड़ा डालकर कुछ सेब ऊपर डाल देता है ताकि किसी को शक न हो। दूसरी तरफ चोलपन हेलेना के पास पहुंचती है। इस दौरान वो हेलेना को बताती है कि ताजिर अलविन दरअसल अर्तुगरुल का जासूस आचातुरियन था और वसूलियत ने उसे कत्ल करवा दिया है, और इसके अलावा अर्तुगरुल का भाई दुंदार भी गिरफ्तार हो गया है और वो कैद खाने में मौजूद है। ये सुनकर हेलेना अर्तुगरुल के खिलाफ बातें करने का ड्रामा करने लगती है ताकि चोलपन को शक न हो, लेकिन चोलपन के जाने के बाद वो रोने लगती है। दूसरी तरफ आचातुरियन को दफना दिया गया था। अर्तुगरुल कहता है, आचातुरियन इस बात का जिंदा सबूत था कि हम तुर्क लोगों के लिए इंसाफ कायम करेंगे, चाहे उनका कोई भी मजहब या कबीला हो। वो एक वफादार आदमी था, अल्लाह उसे सुकून अता करे। फिर अलियार कहता है, हम में से किसी को नहीं पता था कि दुआन और दुंदार कोनिया जा रहे हैं, फिर ये खबर कैसे बाहर निकली? अर्तुगरुल कहता है, ये मेरे भाई दुंदार की वजह से हुआ है, वो प्यार में अंधा हो गया था, लाजमी उसने गुनेली को बता दिया होगा और फिर गुनेली ने अपने बाप को बता दिया होगा। अलियार कहता है, मैं अजार और उसकी बेटी दोनों से इसका हिसाब लूंगा और उसके बाद दुआन के जनाजे पर आऊंगा। अर्तुगरुल कहता है, आप उनसे तफ्तीश करें, लेकिन उनको अभी कत्ल नहीं करना, हमें कुछ इंतजार करना होगा। इसके बाद वो सब वापसी की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में अजार के पास एक सिपाही पहुंचता है और उसे बताता है कि काई कबीले के दुंदार और दुआन पर कोनिया जाते हुए हमला हो गया था, दुआन फौत हो गया है और दुंदार लापता है। ये सुनकर अजार खुश हो जाता है और गुनेली को कहता है, ये उराल साहब के लिए एक जीत है। गुनेली कहती है, बाबा मैं खौफजदा हूँ कि वो इसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाएंगे और मैं दुंदार के लिए परेशान हूँ, क्या हमने उसके साथ गलत तो नहीं किया? अजार कहता है, तुम परेशान मत हो बेटी, वो किसी ठोस सबूत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, जल्द ही उराल साहब इस कबीले के सरदार बन जाएंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी वापसी के सफर पर रवाना थे। कारा जैसर में उराल जेल में दुंदार के पास पहुंचता है। दुंदार उसे देखते ही बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, हमें तुम्हें मार देना चाहिए था, तुम एक गलीज और बुज़दिल इंसान हो। उराल उसे एक मुक्का मार देता है और कहता है, एक दफा तुम लोगों ने भी मुझे ऐसे ही बांधा था, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं अर्तुगरुल की नस्ल मिटा दूंगा और ये काम तुमसे शुरू होगा। दुंदार कहता है, ये तुम किसके साथ मिलकर करोगे? तुम्हारे तो अपने बहन भाई तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। उराल कहता है, अर्तुगरुल ने मुझसे उनको छीन लिया है, अब मैं अर्तुगरुल से उसका भाई छीन लूंगा। दुंदार कहता है, शर्म है तुम्हारे ऊपर, तुम एक तुर्क होकर वसूलियत के साथ मिल गए हो, अगर मैं यहाँ से निकला तो मैं तुम्हारे उस कुत्ते अजार और उसकी बेटी गुनेली को कत्ल कर दूंगा। फिर दुंदार उसके मुंह पर थूक देता है। उराल दुंदार को एक थप्पड़ मारता है और फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल वापस काई कबीले में पहुंच गया था। आयमा खातून पूछती हैं, दुंदार कहाँ है? अर्तुगरुल कहता है, हम उसे नहीं ढूंढ सके वालदा। ये सुनकर आयमा खातून बहुत गमगीन हो जाती हैं। हलीमा और अर्तुगरुल उन्हें नीचे बिठा देते हैं। फिर आयमा खातून कहती हैं, तुम क्यों उसे तलाश नहीं कर सके अर्तुगरुल? अर्तुगरुल कहता है, वसूलियत ने दुमरुल को इस्तेमाल करके हमारे लिए एक जाल बिछाया था, जब हम वहां पहुंचे तो उधर हमें आचातुरियन की लाश मिली। हलीमा कहती है, लेकिन उनको पता कैसे चला कि दुआन और दुंदार कोनिया जाने वाले हैं? अर्तुगरुल कहता है, लाजमी दुंदार ने गुनेली को बताया होगा और गुनेली ने अपने बाप को। हलीमा कहती है, मैंने बताया था कि वो सही लड़की नहीं है और अपने बाप जैसी है। आयमा खातून कहती हैं,
تم صحیح تھی علیما، میں نے گنیلی پر اعتبار کیا اور اس نے میرے بیٹے کو موت کی طرف دھکیل دیا۔ ارطغرل کہتا ہے میں دوندار کو واپس لاؤں گا والدہ، آپ پریشان نہ ہوں، گنیلی اور اس کا غدار باپ اس کا حساب چکائیں گے۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں الیار کتلوجا کو حکم دیتا ہے کہ اجار کے خیمے میں جاؤ اور اجار اور اس کی بدعنوان بیٹی کو پکڑ کر یہاں لاؤ۔ اسلان کھڑی ہو کر کہتی ہے کتلوجا، گنیلی کو میرے اوپر چھوڑ دو۔ پھر کتلوجا اور اسلان باہر نکل جاتے ہیں۔ اجار اپنے خیمے میں 2 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور انہیں کہتا ہے اچھی خبر ہے، اورال صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اتنے میں کتلوجا سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ اجار کہتا ہے تم اجازت لے کر اندر نہیں آ سکتے تھے۔ کتلوجا کہتا ہے تم جیسا حیوان عزت کے لائق نہیں ہے، چلو الیار صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ پھر 2 سپاہی اسے پکڑ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بانو ججک بہت دکھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے بانو ججک تم اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچو۔ پھر آئمہ خاتون بھی اسے دلاسا دیتی ہیں اور اسے ہمت دلاتی ہیں۔ بانو کہتی ہے میرا غم تب تک جاری رہے گا جب تک ہم دوان کا انتقام نہیں لے لیتے۔ دوسری طرف کتلوجا اجار کو لے کر مرکزی خیمے میں الیار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اجار کہتا ہے آپ اس پر پچھتاؤ گے الیار صاحب، آپ نے صرف میری نہیں بلکہ قبیلے کے تمام جرگے کے آدمیوں کی بے عزتی کی ہے۔ اتنے میں اسلحان بھی گنیلی کو لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اجار کہتا ہے کیا یہ آپ کا انصاف ہے؟ آپ کسی ثبوت کے بغیر مجھ پر اور میری بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں۔ الیار اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے بکواس بند کرو، تم نے غدار اورال کی مدد کی ہے، تم میرے سپاہیوں کی موت کی وجہ بنے ہو، تم نے قبیلے اور ہماری روایات کے ساتھ غداری کی ہے، تم نے دوندار صاحب اور دوان الب کو کافروں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، حتیٰ کہ تم نے اپنی بیٹی کو ان گندے کھیلوں میں استعمال کیا۔ پھر الیار صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اجار ایک غدار ہے، لیکن میں اسے تب تک قتل نہیں کروں گا جب تک یہ بات ثابت نہ کر دوں، لے جاؤ ان کو۔ اس کے بعد سپاہی ان دونوں کو پکڑ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد الیار کہتا ہے تیار ہو جاؤ اسلان باجی، ہم دوان کے جنازے پر جا رہے ہیں۔ دوسری طرف کارا جیسر میں کمانڈر ایک خط لے کر وسولیس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے یہ ہمارے شہنشاہ کی طرف سے آیا ہے۔ وسولیس خط پڑھ کر مسکرانے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے شہنشاہ جنگ کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ترکوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم جنگ چھیڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ میری اور ایلینا کی شادی ان کے پاس ہو۔ انہوں نے مجھے اپنے محل میں آنے کی دعوت دی ہے اور وہ میرے پرانے دوست کمانڈر اینگلوس کی نگرانی میں بہت سے سپاہی بھجوا رہے ہیں جو میری غیر موجودگی میں قلعے کی حفاظت کریں گے۔ تم ضروری تیاریاں کر لو۔ کمانڈر پوچھتا ہے کیا آپ اینگلوس کے یہاں پہنچنے کا انتظار نہیں کریں گے؟ وسولیس کہتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم شہنشاہ کو انتظار نہیں کرا سکتے، ہم کل روانہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر کمانڈر باہر نکل جاتا ہے اور اورال وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کے سپاہی دمرل کو نہیں پکڑ سکے۔ وسولیس کہتا ہے وہ پکڑ لیں گے، ہم نے کارا جیسر کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے ہیں، وہ بچ نہیں سکتا۔ اورال کہتا ہے دوان ارطغرل کا ایک بہترین سپاہی تھا اور ابھی وہ اس کو دفن کر رہا ہوگا۔ پھر وہ دونوں ہنسنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں دوان کے خیمے کے باہر قبیلے کے بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ اندر ترگت اور بامسی دوان کی لاش کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے۔ بامسی کہتا ہے ترگت میرا بھائی چلا گیا، اب میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ ترگت کہتا ہے ہمیں مضبوط ہونا ہوگا بھائی۔ پھر بامسی کہتا ہے دوان بھائی تم شہید ہو گئے ہو، اب تم کہیں نہیں جاؤ گے، وہاں میرا انتظار کرنا۔ اتنے میں ارطغرل اور کچھ سپاہی بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میرے بہادر سپاہیوں، دوان بھائی کافروں کی ظالم تلوار سے شہید ہو گیا ہے، ہم سب ایک جسم کی طرح ہیں، اگر کوئی ہمیں کاٹنے کی کوشش کرے گا تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم اس واقعے کا سخت جواب دیں گے، ہمارے شہید کا خون خشک ہونے سے پہلے ہمیں ہر حال میں انتقام لینا ہوگا۔ چلو بھائیو ابھی وقت آ گیا ہے، ہمیں اپنے شہید کو دفنانا ہوگا۔ پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوان کی لاش اٹھا لیتے ہیں اور خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ بانو جی گروتے ہوئے کہتی ہے دوان میں تمہارے بغیر ہمارے بچے کو کیسے بڑا کروں گی؟ آئمہ خاتون اسے دلاسا دیتی ہیں اور روک لیتی ہیں۔ پھر وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف کارا جیسر میں ہیلینا نے ہاتھ میں ایک خنجر پکڑا ہوا تھا اور اپنے شادی کے جوڑے کو پھاڑنے لگی تھی کہ وسولیس دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ہیلینا کہتی ہے اندر آ جاؤ وسولیس۔ وسولیس اندر آ کر کہتا ہے ہم ایک ایک کر کے اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں۔ ہیلینا کہتی ہے تو تمہیں ایک جیت حاصل ہو گئی ہے۔ وسولیس کہتا ہے میری سب سے بڑی جیت تم ہو ہیلینا، میں نے تمہارا دل جیت لیا ہے، قلعے کے غداروں کو پکڑنا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہیلینا روتے ہوئے کہتی ہے انہوں نے مجھے بھی استعمال کیا۔ وسولیس کہتا ہے تم بالکل پریشان مت ہو ہیلینا، جب میں جان لوں گا کہ اس قلعے میں ان کا چوہا کون ہے تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔
ایک اور اچھی خبر ہے، ہمارے شہنشاہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں ترکوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں اپنے محل میں دعوت دی ہے۔ ہماری شادی نکایا کے محل میں ہوگی، ہم کل روانہ ہو جائیں گے۔ ہیلینا کہتی ہے، میں تمہاری شکر گزار ہوں وسولیس۔ پھر وسولیس اس کا ماتھا چوم کر باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہیلینا رونے لگتی ہے اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔